وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. سرکار نبی مولا علی کے الفاظ ہیں، یہ کئی کتابوں سے، مختلف کتابوں سے، خاص طور پر بحار الانوار میں یہ مفصل روایت ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا. آپ کا چہرہ انور جہاں تشریف فرما ہوتے تھے خاص نور وہاں حاکم ہوتا تھا، اور محسوس ہو جاتا تھا کہ سرکار کی آمد ہے. اگر کسی کو نبی کے آنا، نبی کی آمد اگر نہیں دیکھتا تھا تو نور مصطفیٰ، چہرہ انور مصطفیٰ کی وجہ سے وہاں نور عام ہو جاتا تھا. پھر فرماتے کانت مرآتن، سرکار آئینے کی طرح، بلا تشبیہ، یعنی ہم کیونکہ آئینے کو ذہن میں لائیں گے اس لیے میں نے بلا تشبیہ کہا. فرماتے کانت مرآتن، آئینہ. کوئی نبی کے چہرے اقدس کی طرف دیکھتا تھا تو اس میں جمال بڑھنے لگتا تھا. نہیں گئی میری بات؟ آئینے کا کام کیا ہے بھائی؟ آئینے کا کام ہے عکس کو پلٹانا. ہم جب آئینے میں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو تو ہم نظر آتے ہیں نا، اور جب چاہنے والے نبی کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے تو ان کے چہرے میں نبی کے چہرے کا نور منتقل ہوتا تھا. کم الفاظ نہیں ہیں. اور اہل دل تو، میں ایک عارف حضرت آیت اللہ باقر فخار کی خدمت میں تھا تو وہ کہتے تھے ان چیزوں سے جلدی نہیں گزرا کرو، یہ ایسے ہی تم نے حدیث سنا دی اور ایسے آگے چلے گئے. ان میں ڈوبو، ان میں اترو. ساحل عشق پہ رہ جانے سے حاصل کیا ہے؟ ساحل عشق پہ رہ جانے سے حاصل کیا ہے؟ ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر. یہاں جب تک ڈوبیں گے نہیں اس وقت تک لطف نہیں آئے گا. کانت مرآتن. اب یہاں شرح لکھ رہے ہیں شارحین اس فرمان کی کہ ایک تو یہی کہ جب سرکار کے چہرے کو کوئی دیکھتا تھا تو اس کے اندر نور منتقل ہوتا تھا، اور دوسرا یہ فرما رہے ہیں کہ نبی کے چہرے کو دیکھتا تھا تو مسکراتا ہوا چہرہ اس کا چہرہ بن جاتا تھا. سرکار کا کھلا ہوا چہرہ، سرکار کا بشاش حشاش چہرہ، سرکار کا پر تراوت چہرہ، وہ اس کے اندر اخلاق منتقل ہونے لگتا تھا. یعنی کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے. سرکار کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑا، سرکار کا چہرہ مبارک دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا. تو مولا علی فرماتے چہرہ سرکار کیسا تھا. پسینے کے بارے میں فرماتے ہیں تجمع عرقہ وتجعلہ فی الطیب. نبی کا جو پسینہ، دیکھیں ہمارے بدن سے جو رطوبتیں نکلتی ہیں ان میں کراہت ہے، ٹھیک ہے. نبی مکرم کے بدن مبارک سے نکلنے والے پسینے کے لیے مولا کا فرمان ریح عرقہ کان اطیب من مسک الاصفر. نبی کے بدن مبارک سے نکلنے والے پسینے کی خوشبو مشک اور عنبر سے زیادہ تھی. سننے آئے نا سرکار کے فضائل. سنی شیعہ مجمع بھی ہے، اور اگر سنی نبی ہو تو شیعہ علی سے نبی لیتا ہے. ہم اس زاویے سے دیکھنے والے لوگ ہیں. سرکار تو جہاں اگر کہیں 2 دن پہلے خوشبو سرکار کے پسینے کی اور سرکار کی خوشبو، سرکار اگر 2 دن پہلے کہیں سے گزرے ہوتے تھے تو 2 دن بعد آنے والا بتا دیتا تھا کہ نبی یہاں بیٹھے تھے. ایک آنے والے نے بتایا کہ جب تمہارے یہاں سرکار 2 دن پہلے آئے تھے تو یہاں بیٹھے تھے. میں نے کہا جی تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہاں یہاں سے خوشبو آ رہی ہے. سرکار جہاں بیٹھ جاتے تھے، جہاں سے گزر جاتے تھے، وہاں سے مدتوں خوشبو وہاں باقی رہتی تھی. مشام کے بارے میں نبی کی بینی ناک مشام، شامہ سونگھنے کے حوالے سے مولا علی کا ایک فرمان فرماتے ہیں انفہ لم یشم رائحۃ الکریہہ. نبی کا سونگھنے کی کرامت، سونگھنے کی فضیلت مولا علی فرما رہے ہیں. نبی کبھی بدبو سونگھتے ہی نہیں تھے. سرکار کو بدبو نہیں آتی تھی. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. میری مجلس میں کچھ انگریز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ.
انگریزوں سے یہ ہے کہ وہ کہیں گے لو صاحب یہ تو آج سائنس کی دنیا میں، میڈیکل کی دنیا میں بیماری ہے. ابھی کورونا ہوا ہے بہتوں کو، خوشبو نہیں آ رہی، بدبو نہیں آ رہی. تو مولانا کون سے فضائل پڑھ رہے تھے؟ صبح صبح کی مجلس میں ہم اپنا آرام چھوڑ کر آئے اور وہاں یہ سننے آئے تھے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی کی ذات. تو مجھے ان لوگوں سے بھی پیار ہے جو ایسا سوچتے ہیں، اور ان کی تسلی کے لیے حلق سے اتارنے کا انتظام کر رہا ہوں. بھائی اس قول کو مانوی اور روحانی اعتبار سے لو. خدا کرے ہم سب ایسے ہو جائیں کہ ہمیں بدبو ہی نہ آئے. خدا کرے ساری امت مصطفیٰ ایسی ہو جائے کہ انہیں منفی چیز نظر ہی نہ آتی ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مثبت دیکھو، اچھا دیکھو، بری چیزیں نظر ہی نہ آئے. میں نے نہیں دیکھا، مجھے نظر نہیں آیا. اگر منفی چیزیں دیکھنا میں بند کر دوں تو شاید یہ واحد مختصر ترین فارمولہ ہے امن و امان کا، گھروں میں چین سکون کا، گھریلو الجھنیں ختم. میری مجلس خواتین بھی سن رہی ہیں. منفی چیزیں دیکھنا اگر ہم بند کر دیں، ہمیں نظر ہی نہیں آیا، کوئی اور بات کرو، اور مثبت چیز صرف ہمیں نظر آتی رہے، تو آپ دیکھیے گا گھروں کو جنت کیسے بنایا جاتا ہے. میرے مولا فرما رہے ہیں کہ سرکار کو بدبو نہیں آتی تھی، کبھی بو سونگتے ہی نہیں تھے نبی مکرم. جب سے دنیا میں آئے کبھی سرکار نے بدبو نہیں سونگی، کبھی بدبو سرکار کے مشام میں نہیں گئی. جی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب تو یہی ہے نا، رجس ان کے قریب نہیں جاتا. کسی بدبو میں دم ہی نہیں ہے جو نبی تک پہنچے. کوئی بدبو، بھائی بعض الفاظ ہم اپنی اردو میں روزانہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا جو جمال، اس کا جو حسن ہے، اس کی جو چاشنی اور مٹھاس ہے، اس سے غفلت ہو جاتی ہے. ایک لفظ ہم بولتے ہیں مگر میں اسے توڑ کر بول رہا ہوں، اگر روزانہ کی طرح بولوں گا تو آپ کو برا لگے گا. وہ ہے بد معاش. توڑ کے بولا ہے بھائی میں نے، مجھے اجازت دیجیے. یہ بد معاش توڑ کے بولیں گے تو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ یہ اسے کہا جاتا ہے جس کی معیشت تباہ ہو. چوری کرتا ہی وہ ہے کہ جس کی معیشت تباہ ہو. بعد میں عادت ہو جائے وہ اور بات ہے. معاشرے میں 90% مجرم وہ بدحالی کی وجہ سے مجرم ہوتے ہیں، وہ پریشان حالی کی وجہ سے مجرم ہوتے ہیں. اگر ریاست، حکومت، اگر صاحبان اقتدار اپنے بینک اکاؤنٹ نہ بھریں بلکہ میں طبقہ سفلا کا خیال رکھیں، جو میرے مولا نے مالک اشتر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو حاکم مصر بناتے ہوئے خط لکھ کر دیا، اس میں آپ نے 9 طبقے معاشرے کے قرار دیے. مالک کو بتائے کہ معاشرے میں 9 طبقے رہتے ہیں. ان 9 طبقوں میں فرمایا مجھے سب سے زیادہ جس طبقے کا احساس اور خیال، جن کے بارے میں پریشان ہوں، وہ طبقہ سفلا ہے، وہ فقراء کا طبقہ ہے. مالک سب سے زیادہ ان کا خیال رکھنا، ان کے لیے وقت قرار دینا ملاقات کا، ان سے ملنا، ان کے مسئلے سننا. حضرت آیت اللہ خمینی کی میں براہ راست نصیحت سن رہا تھا. ہم گئے تھے اور ہمارے جانے کے بعد کچھ سال بعد ان کی رحلت ہوئی تو بڑا حسین جملہ تھا مبلغین سے اور علماء کرام سے. فرما رہے تھے کہ لوگوں کے مسئلے حل نہ کر سکو وہ ایک علیحدہ بات ہے، سن ضرور لینا، اس لیے کہ سننے سے لوگوں کے آدھے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جی طبقہ سفلا، یہ جو بدبو ہے نا، بدبو
یہ بو صرف یہ بو نہیں ہوتی جو مشام میں آتی ہے، کبھی کبھی بد کرداری کو بھی، بدعنوانی کو بھی، رشوت خوری کو بھی، آپ ناراض نہ ہو، میں جنہیں کہہ رہا ہوں وہ ہوں، یہ معاشرے کی بدبو ہوتی ہے۔ ہم کراچی کی گندگی پر تو روتے ہیں اور صحیح چیختے ہیں، صحیح احتجاج کرتے ہیں، مگر پورا پاکستان جس بدبو میں مبتلا ہے، خفا ہو جائیے تھوڑی دیر کے لیے، پورا پاکستان جس بدبو میں مبتلا ہے وہ بدعنوانی کی بدبو۔ جی ہمارے ہاں زیادہ شکشکیہ نہ ہو جائے، ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔